یہ غوث پاک کے ڈنکے بجانا، یہ غریب نواز کا عرس منانا، مخدوم اشرف کا دم بھرنا، وارث پاک کے نعرے لگانا، امام اہل سنت کی باتیں کرنا، اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا، آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو کن فرما کر کائنات کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جلاتا ہے، ہمیں موت عطا کرے گا۔ پھر جب ہماری ہڈیاں مٹی کھا جائے گی تو پھر اسی مٹی سے اللہ ہمیں پھر پیدا فرمائے گا۔ تو وہ اللہ جس کی شان بے مثال ہے، پھر اس اللہ تبارک و تعالی کی بات ہم کیوں نہ کریں، ہر محفل میں کریں اور اسی کی بات کریں۔ دوسروں کا ذکر کیوں غوث پاک کا ذکر، کیوں غریب نواز کا ذکر، کیوں وارث پاک کا ذکر، کیوں زندہ شاہ مدار کا ذکر، کیوں سید شادات کا ذکر، کیوں وارث دیوا کا ذکر، کیوں محبوب الہی کا ذکر، کیوں قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر؟ یہ سب ذکر کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ ساری غلط فہمیاں آپ کے دل و دماغ میں ہیں۔ دیکھو، اگر یہی بات ہے کہ اللہ ہی اللہ کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ کیوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ آپ غور کریں، میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سنجیدہ طبیعت لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور عقل مندوں کی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہیں۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کی صحیح تعلیمات ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ امت سے جھگڑے دور ہو، فسادات دور ہو، یہ امت پوری وحدت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے۔ جس کا رونا ڈاکٹر اقبال نے رویا، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات جو ہوتی کہ مسلمان بھی ایک۔ مسلمانوں کو آج صحیح عقیدے پر، سچے عقیدے پر، صحابہ اور سواد اعظم کے عقیدے پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ غلط فہمی نا علمی کی بنیاد پر ہے یا تجاہل عارفانہ کی بنیاد پر، تو پھر ہم کیسے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو سمجھیں؟ قرآن کو اگر ہم اپنی دماغ کی اور اپنی لیاقت کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگ اسی کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور بہت اسی سے ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے پہلے گمراہ ہونے والوں کا ذکر کیا، ہدایت پانے والوں کا ذکر بعد میں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کے آیے کریمہ پہ غور فرمائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ غور فرمائیں، اگر میرا اللہ یہ کہتا، یا ایھا الناس اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو ہم سمجھتے کہ یہ بات کافروں کو کہی گئی، مشرکوں کو کہی گئی، یہودیوں کو کہی گئی، نصرانیوں کو کہی گئی۔ لیکن میرے اللہ نے جس کی حکمت بالغہ پہ ہم قربان جائیں، وہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو میں کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، محمد الرسول اللہ بھی آ گیا، یعنی ایمان لے آئے تم قیامت پر، حشر نشر پر۔ اتقوا اللہ میں اس کا معنی ہوتا ہے تقوی کے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اور متقی وہی ہے، متقی وہی ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، حج فرض ہونے کے بعد حج کر چکا ہے،
متقی وہی ہے جو گناہ سے بچنے والا ہے، متقی وہی ہے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے۔ اللہ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایمان بھی ہے، پھر تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری کا مطالبہ بھی ہے۔ تو جب ایمان مل گیا اور پرہیزگاری مل گئی تو کیا یہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر تو نے وابتغوا کہہ کر وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو آخر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد اعمال ہے اور صرف اعمال ہیں، عمل اور صرف عمل ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو اتقوا اللہ میں تو آ گیا عمل، اب مزید پھر کس عمل کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں اس کا منکر نہیں کہ اعمال کا ذکر نہیں، لیکن بات اتنی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ مقبول بندے جن کی مقبولیت پر زمانہ متفق ہو چکا ہے، جن کی مقبولیت پر زمانہ اتفاق کر چکا ہے، ان کا دامن پکڑ لو، اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب اگر نماز کو وسیلہ بناتے ہو انکار نہیں، لیکن نماز کبھی قبول ہے اور کبھی ناقبول ہے، نماز کبھی مقبول کبھی نامقبول ہے، کبھی قبول اور کبھی رد کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں نے نماز کا نام اس لیے لیا کہ نماز افضل العبادات ہے، اللہ اکبر، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی بڑے بڑوں کی بھی نامقبول کر دی گئی۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے جنہیں وسیلہ بنانے کا حکم دیا تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ اپنی مقبولیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے دوست ہو چکے ہیں، اور میں اور آپ اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، جن کے چہرے پہ داڑیاں نہ ہو کیا وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے؟ جو مسجد کے اندر نماز کے لیے نہ آتے ہوں کیا وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے؟ جو لوگ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھ پاتے ہوں کیا وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے؟ اور اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو کبھی دکان کا ذکر، کبھی مکان کا ذکر، کبھی یہ کبھی وہ، دل و دماغ میں خیالات گھومتے رہتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، آج وہ دور آ چکا ہے کہ مصلی کے امام سے لے کر کے مقتدی تک کے نماز کے اندر کون کہاں رہتا ہے آپ اپنی حالت جانتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی میں بھی مصلی پر ہوتا ہوں۔ یارو اپنا حال کیا پتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا نہیں میں تو صرف اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پھر اللہ تیری نیت جانے اور تو جانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر، دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں، کبھی نماز کے اندر کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، اور خیال پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، جس نماز میں دکان اور مکان ہو، جس نماز میں بیوی اور بچے ہو، جس نماز میں پوتا پوتی ہو، جس نماز میں بھوک اور پیاس ہو، آپ بتائیں کیا وہ نماز بھی خدا کا قرب عطا کر سکتی ہے؟ کیا وہ خدا تک پہنچا سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، نمازی تو ہے لیکن اس نماز میں کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، اگر اللہ کا خیال ہی خیال ہے تو پھر آپ روزی کا معاملہ اٹھا کر کے دیکھیں، پیٹ کے اندر کتنا حلال جا رہا ہے۔ قانون تو اللہ نے یہ بنا دیا، جس کے پیٹ میں حرام ایک لقمہ ہوگا اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں حلال کتنا کھاتے ہیں؟ دوسری حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کے ذرے ان تک پہنچ کر رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، خود چلو بہت حلال کا کماتے ہیں، لیکن دعوتوں میں جاتے ہیں، کون کیسا کما رہا ہے، کس شان سے کما رہا ہے، کس انداز سے کما رہا ہے، حسن زن رکھ کر کے کھانے کا حکم ہے لیکن پیٹ میں کچھ تو جاتا ہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے کہ حلال ہی حلال تھا، اس کے بعد حال یہ ہے بینگن بنے تو
کہ اس बैंगन के जो सब्जी उगती है उस पर छिड़काव, गेहूं पर छिड़काव, इस पर छिड़काव, उस पर छिड़काव। कैसा दौर आ गया है, जमाना कैसा आ गया है, कहीं से कहीं तक के आप देखें बीमार पड़े तो दवाइयों के अंदर अल्कोहल। इंसान आज कौन अल्कोहल वाली दवा नहीं खाता? आप मुझे बताएं कि जिसके पेट के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह शराब जा रही हो। अभी मैं हलाल और हराम की तहकीक नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन बात इतनी है, अल्लाह तक पहुंचोगे कैसे? जिस नमाज के अंदर हलाल नहीं, वो नमाज अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकती। जिस रोजे के अंदर लअल्लकुम तत्तकून का जलवा नहीं, वो रोजा अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकता। जिस हज के अंदर तकवा नहीं, वो हज अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकता। जिस ज़कात में रज़ाए इलाही नहीं, वो रज़ाए और ज़कात अल्लाह तक पहुंचा नहीं सकती। तो आज के दौर में अल्लाह तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए मौलाना कह रहे थे, दूर इतना है कि पा नहीं सकते, करीब इतना है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब। अल्लाह तेरे करीब पहुंचू तो कैसे, तेरे दामने करम तक पहुंचू तो कैसे? इसलिए कि बचना चाहता हूं, बच नहीं पाता। चलिए हलाल भी खा लिया, हलाल भी कमा लिया, नमाजें भी पढ़ ली, रात रात भर इबादतें भी कर ली, तहज्जुद भी पढ़ लिया, लेकिन अंदर का जो नफ्स है कहता है मैं फलां से अफजल इसलिए कि तहज्जुद गुजार। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक शैतान, इसलिए कि नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। अब बताएं ना कि अल्लाह तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अल्लाह अकबर। तो इसका बेहतरीन जरिया मेरे अल्लाह के इल्म में ये बात है, मेरा बंदा इबादत के जरिए से, हर बंदा, सबकी बात नहीं करता, हर बंदा अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। कुछ कम हिम्मत होंगे जो नफ्स के बहकावे में आकर इबादत में मगरूर होंगे, कुछ कम हिम्मत होंगे हराम में मुब्तला हो जाएंगे, कुछ कम हिम्मत होंगे रास्ते में बहक जाएंगे, शैतान के मकर का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह चाहता है कि मैं दोस्त सबको बनाऊं, क्योंकि उसके करम की शान निराली है। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने, ये उसकी शान है। दोस्त बनाना चाहता है सबको, लेकिन इस काबिल नहीं है बंदे कि उसके दोस्त बन सके। तो कहा मेरे दरियाए करम से कोई खाली जाता नहीं। तुम ही ने कानून बनाया है ना कि अगर किसी बड़े का दोस्त बनना है, अपने अंदर लियाकत नहीं, अपने अंदर ताकत नहीं, अपने अंदर कुव्वत नहीं, अगर वजीर आजम का दोस्त कोई फला एमपी बन गया है तो मुझे वजीर आजम तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ नहीं बेलना, एमपी से राब्ता कर लूं, इसके हाथ में हाथ चला गया तो वजीर आजम तक रिसाई हो जाएगी। बिला तशबीह, बिला तशबीह, बिला तमसील खुदा के वली हम बन नहीं सकते, क्योंकि ज़र्फ इतना मजबूत नहीं। वो चाहे तो बात अलग है, लेकिन अपने अंदर इतनी ताकत नहीं। तो दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, तो उनका दामन पकड़ लो जो अल्लाह तक पहुंच गए हैं। अभी तुम इनके दोस्त बने, अल्लाह पुकार उठा, तू मेरा दोस्त का दोस्त बन गया, अब तेरा अमल न देखूंगा। अब्दुल कादिर का यार बना है तो तुम्हारा भी यार। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा।